راشد کمپنی کی طرف سے ایک ہفتے کے لیے دبئی جا رہا تھا۔ گاڑی میں جاتے ہوئے اسے یاد آیا کہ پاسپورٹ گھر پر ہی رہ گیا ہے۔ اس نے گاڑی واپس موڑی، گھر کے دروازے پر پہنچا تو دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کی بوڑھی ماں کچن میں برتن دھو رہی ہے، جبکہ اس کی بیوی شادیہ کمرے میں ٹی وی دیکھ رہی تھی اور اپنی ساس پر روب جما رہی تھی کہ جلدی سے برتن دھو، اب یہ کمر درد کا بہانہ نہیں چلے گا۔ بہت عیاشیاں کر لی تم نے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ میں یہاں ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، اور اگر ڈرامہ ختم ہونے سے پہلے تم نے سارے برتن ختم نہ کر لیے تو دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا۔ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر راشد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ اپنی بیوی شادیہ پر حیران تھا، جو ہمیشہ اس کے سامنے راشد کی ماں کی فرمانبردار تھی، عزت کرتی تھی، لیکن آج بیچاری بوڑھی ساس کے ساتھ اتنا ظلم کر رہی تھی۔ لاہور کی تپتی ہوئی دوپہر میں راشد پچھلے کئی گھنٹوں سے بسوں اور ویگنوں میں دھکے کھا رہا تھا۔ جب گھر لوٹا تو اس کا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا اور چہرہ مایوسی کی دھول سے اٹا ہوا تھا۔ یہ پچھلے 3 سالوں کا روز کا معمول تھا۔ انجینئرنگ کی ڈگری ہاتھ میں تھی، وہ شہر کے ہر چھوٹے بڑے دفتر کے چکر کاٹ چکا تھا، لیکن ہر جگہ سے اسے یہی جواب ملتا: آپ کا مینول تو اچھا ہے، لیکن ہمارے پاس ابھی ویکنسی کوئی نہیں، یا پھر ہمیں تجربہ کار لوگ چاہیے۔ راشد ایک متوسط طبقے کے غیرت مند سفید پوش گھرانے کا چشم چراغ تھا۔ اس کے والد یعقوب صاحب ایک سرکاری اسکول سے ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایمانداری اور قناعت پسندی میں گزار دی تھی۔ اپنی پینشن کے قلیل رقم سے انہوں نے راشد کو اعلیٰ تعلیم دلائی تھی تاکہ وہ ایک دن ان کا اور خاندان کا نام روشن کر سکے، لیکن راشد کی بے روزگاری اب بوڑھے باپ کے کندھوں پر ایک بھاری بوجھ بنتی جا رہی تھی۔ جب راشد گھر کے صحن میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں زینب بیگم ہمیشہ کی طرح پرانی سلائی مشین پر بیٹھی کسی محلے دار کے کپڑے سی رہی تھی۔ ان کے چشمے کے پیچھے چھپی آنکھیں کمزور ہو چکی تھیں، لیکن بیٹے کی پڑھائی کا قرض اور گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ اس عمر میں بھی محنت کرنے سے دریغ نہیں کرتی تھیں۔ السلام علیکم اماں، راشد نے نڈھال ہو کر چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ زینب بیگم نے مشین کا پہیہ روکا اور پلو سے ماتھے کا پسینہ پہنچا، اور بیٹے کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سب سمجھ گئیں۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور اٹھ کر مٹی کے گھڑے سے ٹھنڈا پانی گلاس میں نکالا۔ وعلیکم السلام میرے بچے، لو پہلے پانی پیو اور منہ ہاتھ دھو لو۔ راشد نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا، لیکن اس کے حلق میں جیسے کڑواہٹ گھل گئی۔ اماں، کب تک میں یوں ہی ڈگریاں بغل میں دبائے شہر کی خاک چھانتا رہوں گا؟ ابو کی پینشن دواؤں میں نکل جاتی ہے، آپ اس عمر میں کپڑے سیتی ہیں۔ مجھے اپنے آپ سے گلہ ہونے لگا ہے کہ میں نے اتنی پڑھائی کیوں کی، اگر مجھے ایک اچھی سی نوکری بھی نہیں مل سکتی۔ اسی دوران کمرے سے یعقوب صاحب بھی کھانستے ہوئے باہر آئے تھے۔ ان کے چہرے پر اساتذہ والا وہ وقار اب بھی قائم تھا، جسے وقت اور غربت بھی مدھم کر دیتی ہے۔ انہوں نے راشد کے کندھے پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا اور شفقت سے بولے: مایوس نہیں ہوتے بیٹا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ تمہاری محنت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ انسان کا کام صرف کوشش کرنا ہے، صلہ دینا اس کی ذات کا کام ہے۔ تم نے حلال طریقے سے علم حاصل کیا ہے، اس کا پھل تمہیں ضرور ملے گا۔ والد کی تسلیوں نے راشد کے دل کو تھوڑا قرار دیا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک اور طوفان بھی مچل رہا تھا، جس کا تعلق اس کی یونیورسٹی کے دنوں سے تھا۔ یونیورسٹی میں راشد کا ایک کلاس فیلو شازیہ تھی۔ شازیہ شہر کے ایک انتہائی امیر اور نامور بزنس مین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ شکل و صورت کی جتنی پرکشش تھی، مزاج میں اتنی ہی ضدی اور نخرے والی تھی۔ راشد اپنی پڑھائی میں سب سے آگے رہتا، اور یہی چیز شازیہ کو اس کی طرف مائل کر رہی تھی۔ راشد بھی شازیہ کے سحر میں گرفتار ہو چکا تھا، اور اس سے دل و جان سے پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کے خواب دیکھتا تھا، لیکن اپنی بے روزگاری کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے قدم پیچھے کر لیتا۔ شازیہ اکثر راشد سے کہتی تھی کہ راشد، مجھے تمہارے حالات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے پاپا کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ تمہیں ایک اشارے پر کسی بھی بڑی کمپنی میں سیٹ کروا سکتے ہیں، اور شادی پر وہ ہمیں ایک بڑا بنگلہ بھی گفٹ کر دیں گے۔ لیکن راشد کی خودداری سے یہ قبول نہیں کرنے کو تھی۔ وہ شازیہ سے کہتا: شازیہ، میں تمہارے باپ کے ٹکڑوں پر نہیں پلنا چاہتا، میں اپنی محنت سے کچھ بننا چاہتا ہوں،
اور جب مجھے یہ نوکری مل جائے گی تبھی میں اپنے والدین کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجوں گا۔ اور پھر آخر راشد کی دعا سنی گئی۔ ایک دن ایک اسی ملک کی ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل آئل کمپنی سے انٹرویو کی کال آئی۔ راشد نے اپنی پوری جان لگا دی اور اس کا انتخاب بطور اسسٹنٹ انجینئر ہو گیا۔ نوکری کے عملے جس سے راشد کے پیروں کو پر لگ گئے ہو، تنخواہ شاندار تھی اور مستقبل کے کئی مواقع بھی جڑے تھے۔ گھر میں خوشی کا سماں تھا۔ یعقوب صاحب نے شکرانے کے نفل پڑھے اور محلے میں مٹھائی بھی بانٹی۔ زینب بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اب ان کے بیٹے کے دن پھرنے والے تھے۔ ایک شام جب سب چائے کی پیالیوں کے ساتھ صحن میں بیٹھے تھے، زینب بیگم نے اپنے دل کی بات زبان پر لائی۔ یعقوب صاحب، اب ماشاءاللہ راشد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے۔ میری تو خواہش ہے کہ اب جلدی سے اس کے ہاتھ پیلے کر دیے جائیں۔ میں نے تو راشد کے لیے اپنی بھانجی طاہرہ کو کب سے پسند کر رکھا ہے۔ طاہرہ زینب بیگم کی بیوہ بہن کی بیٹی تھی، جو ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتی تھی۔ وہ انتہائی سلیقہ شوار، باحیا، صابر اور بڑوں کا ادب کرنے والی لڑکی تھی۔ زینب بیگم کا خیال تھا کہ طاہرہ ان کے گھر کو اور ان کے اقتدار کو بہت اچھی طرح سنبھالے گی۔ یعقوب صاحب نے مسکرا کر راشد کی طرف دیکھا۔ ہاں بھائی، اگر راشد کی رضامندی ہو تو طاہرہ سے بہتر ہمارے گھر کے لیے کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ راشد بیٹا، کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ سنتے ہی راشد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے ذہن میں شازیہ کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ طاہرہ کو ایک پسماندہ اور کم پڑھی لکھی لڑکی سمجھتا تھا، جبکہ شازیہ اس کی خوابوں کی ملکہ تھی۔ راشد نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر اپنی ہمت مجتمع کر کے بولا، اماں، ابو، میں آپ کی پسند کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کسی اور کے ساتھ کرنے کا سوچا ہے۔ زینب بیگم کا ہاتھ چائے کے پیالی پر رک گیا۔ کسی اور کے ساتھ؟ کون ہے وہ بیٹا؟ اماں، وہ میری یونیورسٹی کی کلاس فیلو ہے، شازیہ۔ میں اس سے شروع سے پسند کرتا ہوں اور ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہے۔ وہ ایک امیر گھرانے سے ہے، لیکن وہ مجھے بہت چاہتی ہے۔ میں طاہرہ سے شادی نہیں کر سکتا، راشد نے صاف الفاظ میں کہہ دیا۔ یہ سن کر صحن میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ زینب بیگم کا دل ٹوٹ سا گیا۔ انہوں نے طاہرہ کو اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا اور اسے اپنے گھر کی بہو بنانے کے خواب دیکھے تھے، لیکن راشد امیر گھرانوں کی لڑکیوں ہمارے جیسے چھوٹے مکانوں اور سادہ ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتی۔ ان کے نخرے اور رہن سہن الگ ہوتے ہیں۔ طاہرہ ہمارے رنگ ڈھنگ کو جانتی ہے، وہ تمہارے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے گی، راشد نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ اماں، شازیہ ایسی بالکل نہیں ہے، وہ بہت سمجھدار اور شادی سے پہلے اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ خوش رہے گی۔ پلیز اماں، میری زندگی کا سوال ہے، میری پسند کی قربانی مت دیں۔ یعقوب صاحب نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں طاہرہ کے لیے ممتا اور راشد کے لیے محبت کا ٹکراؤ صاف نظر آ رہا تھا۔ یعقوب صاحب نے ایک لمبی آہ بھری اور بولے، زینب، ہم نے پوری زندگی اپنے بچوں کی خوشی کے لیے کام کیا ہے۔ اگر راشد شازیہ کے ساتھ شادی کرتا ہے تو ہمیں اپنی پسند ان پر نہیں تھوپنی چاہیے۔ اگر بیٹے کے دل میں طاہرہ کے لیے جگہ نہیں ہوگی تو وہ طاہرہ کو بھی خوش نہیں رکھ پائے گا۔ زینب بیگم نے اپنے شوہر کی بات سنی، پھر بیٹے کے اصرار اور اس کے چہرے کی التجا کو دیکھا۔ ایک ماں کا دل بیٹے کی خوشی کے لیے ہار گیا۔ انہوں نے دکھی دل سے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے راشد، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو ہم تمہاری پسند کو قبول کرتے ہیں۔ ہم شازیہ کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ راشد نے خوشی سے اپنی ماں کا ہاتھ چوم لیا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس پسند کے لیے اس کے بوڑھے والدین نے اپنی اتنی بڑی خواہش اور پسند کی قربانی دی ہے، وہی پسند آگے چل کر اس کے گھر کے امن کو مٹی میں ملانے والی ہے۔ شازیہ کے والد شروع میں ہی اس رشتے کے خلاف تھے، کیونکہ راشد ان کے معیار کا نہیں تھا، لیکن شازیہ کی ضد کے آگے انہیں جھکنا پڑا۔ شادی کے موقع پر شازیہ کے والدین نے راشد کو بلا کر، راشد، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اسے محلوں میں دیکھنے کا عادی نہیں ہوں، میں تم دونوں کو ایک عالیشان بنگلہ گفٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن راشد نے اپنی روایتی عزت اور خودداری کے باعث ہاتھ جوڑ دیے۔ سر، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے شازیہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں جلد ہی اپنی محنت سے ایک نیا اور بڑا گھر بنا لوں گا،
تب تک کے لیے معذرت ہے۔ شازیہ نے بھی اس وقت راشد کی اس بات پر حامی بھر لی کیونکہ اسے راشد کو حاصل کرنے کی جلدی تھی۔ بالآخر راشد اور شازیہ کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی اور شازیہ رخصت ہو کر راشد کے اس چھوٹے سے 3 کمروں کے مکان میں آ گئی۔ شادی کی پہلی رات جب راشد کمرے میں داخل ہوا تو شازیہ اپنے بھاری عروسی جوڑے میں بیڈ پر بیٹھی کمرے کی چھت اور پرانی دیواروں کو اپنی بڑی حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ راشد نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا لیکن شازیہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور چڑچڑے لہجے میں بولی، راشد، اس کمرے کا اے سی کتنا آواز کر رہا ہے، اور یہ دیواریں، مجھے تو اس چھوٹے سے گھٹن زدہ گھر میں سانس لینا بھی مشکل لگ رہا ہے۔ تم نے پاپا کا گفٹ کیوں ٹھکرایا؟ ہم اس وقت کسی اچھے بنگلے میں ہو سکتے تھے۔ راشد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، شازیہ میری جان، تھوڑا صبر کرو۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میری کمپنی اپنے ملازمین کو 3 سال کی سروس کے بعد بہت شاندار لوکیشن پر گھر دیتی ہے۔ بس 3 سال کی بات ہے، پھر ہمارے پاس اپنا ایک بڑا گھر ہوگا۔ تب تک کے لیے تھوڑا ایڈجسٹ کر لو۔ شادی کے ابتدائی چند ہفتوں تو خیر عافیت سے گزر گئے، لیکن جیسے ہی نئی شادی کا چو مدھم ہوا، شازیہ کا اصل رنگ کھل کر سامنے آنے لگا۔ وہ امیر باپ کی لاڈلی بیٹی تھی جس نے زندگی میں کبھی تنگی یا سمجھوتا نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لیے صبح دیر سے اٹھنا، دن بھر شاپنگ پر رہنا اور رات کو دیر کیے پارٹی پر جانا ایک عام سی بات تھی، جبکہ اس گھر کا ماحول بالکل برعکس تھا۔ یہاں صبح سویرے اذان کے ساتھ ہی زندگی کا آغاز ہوتا تھا۔ جہاں زینب بیگم کچن سنبھالتی تھی اور یعقوب صاحب تسبیح ہاتھ میں لیے ذکر الہی میں مصروف ہوتے تھے، شازیہ نے آتے ہی گھر کے تمام اصولوں کو پاؤں تلے رون دیا۔ وہ ساس سسر کو سلام کرنا تو دور، ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ اگر زینب بیگم محبت سے ناشتے کی پوچھتی تو وہ منہ بنا کر کہتی، مجھے آپ لوگوں کا یہ پراٹھا اور انڈوں کا ہیوی ناشتہ نہیں کرنا، میں اپنا ناشتہ باہر کسی اچھے کیفے سے کروں گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شازیہ کی چڑچڑاہٹ نفرت میں بدل گئی۔ اس نفرت کا سب سے بڑا نشانہ وہ چھوٹا سا گھر اور اس میں رہنے والے بوڑھے ساس سسر تھے۔ راشد دن بھر آفس میں سخت محنت کرتا تاکہ شازیہ کی فرمائشیں پوری کر سکے، لیکن جب وہ رات کو تھک ہار کر گھر لوٹتا تو سکون کے 2 لقموں کے بجائے اسے شازیہ کے شکوے اور طعنے سننے کو ملتے۔ ایک رات راشد جب کمرے میں داخل ہوا تو شازیہ غصے میں اپنا سامان ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ کیا ہوا شازیہ، خیر تو ہے؟ اتنا غصہ کیوں؟ راشد نے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے پوچھا۔ شازیہ نے راشد کے سامنے آ کر ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، خیر خاک ہونی ہے اس گھر میں؟ راشد، میں اس دم گھٹنے والے ماحول میں مزید نہیں رہ سکتی۔ ایک تو یہ چھوٹا سا گھر، اوپر سے آپ کے یہ دونوں بوڑھے والدین، انہوں نے گھر کے ایک پورے کمرے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ میرے فرینڈز جب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا اپنا الگ روم یا لاؤنج کیسا ہے تو مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں تمہارے والدین کی وجہ سے اس گھر میں کھل کر سانس بھی نہیں لے پاتی۔ راشد کا دل تڑپ اٹھا۔ شازیہ، وہ میرے والدین ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی کا کمائی اس گھر پر اور میری پڑھائی پر لگا دی۔ یہ کمرہ ان کا ہے اور وہ کہاں جائیں گے؟ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں جائیں گے، شازیہ نے بے رحمی سے کہا۔ یا تو آپ اپنے والدین کو کسی اولڈ ہوم اجورہ خانے میں بھی شفٹ کر دیں یا پھر انہیں گھر کے کسی ایک کونے میں رکھیں جہاں وہ مجھے نظر نہ آئے، ورنہ میرا اس گھر میں رہنا ناممکن ہے۔ مجھ سے یہ سب اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کے بیچ یہ تلخ بحث اب روز کا معمول بن چکی تھی۔ ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک دوپہر جب راشد آفس میں تھا، شازیہ لاؤنج میں کھڑی بلند آواز میں اپنے کسی دوست سے فون پر بات کر رہی تھی اور راشد کے والدین کو بوجھ اور مصیبت کہہ کر پکار رہی تھی۔ اتفاق سے زینب بیگم کچن سے پانی لینے باہر آئیں تو شازیہ کی یہ زہریلے الفاظ سیدھے اس کے دل پہ پار کر گئے۔ زینب بیگم نے بوڑھی آنکھوں میں بہتے آنسوؤں کو چھپایا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں لوٹ آئیں، جہاں یعقوب صاحب بستر پر لیٹے کتاب پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے شوہر کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا اور ایک بڑا فیصلہ کر لیا۔ رات کو جب راشد گھر آیا تو اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح تفکرات سے گھرا ہوا تھا۔ زینب بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ بیٹا راشد، تمہیں اب شازیہ سے بحث کرنے یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ راشد نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب اماں؟ زینب بیگم نے ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور بولی،
بیٹا میں اور تمہارے باپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم گھر کے پچھلے حصے میں پرانے گودام میں شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ کمرہ کافی بڑا ہے، وہاں ہماری چارپائیاں بھی آ جائیں گی اور ہمارا مختصر سا سامان بھی۔ اس طرح شازیہ کو بھی پورا گھر مل جائے گا اور تم دونوں کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر راشد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ہرگز نہیں اماں، آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ میں جیتے جی اپنے بوڑھے ماں باپ کو، بیمار ماں باپ کو ایک اندھیرے بدبودار گودام میں کیسے شفٹ کر سکتا ہوں؟ شازیہ پاگل ہو گئی ہے، میں اسے سمجھاؤں گا، لیکن آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ زینب بیگم نے راشد کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور نم آلود آنکھوں سے بولی، نہیں میرے بچے، شازیہ سے شادی کا فیصلہ تمہارا تھا نا، تم اسے پسند کر کے لائے تھے، اب اگر شادی کر لی ہے تو اسے رشتے نبھاؤ۔ ہماری وجہ سے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا مت کرنا، صبر سے کام لو، ہم اس گودام میں خوش رہیں گے، ہمارا گزارا ہو جائے گا، بس تھوڑی سی صفائی ہی تو کرنی ہے۔ راشد نے بہت احتجاج کیا، لیکن بوڑھے ماں باپ بیٹے کا گھر اجڑنے سے بچانے کے لیے اصرار کرتے رہے۔ اگلے ہی دن جب راشد آفس گیا ہوا تھا اور شازیہ نے اپنے کسی کزن کی برتھ ڈے پارٹی پر گئی تھی، زینب بیگم اور یعقوب صاحب نے اپنا مختصر سا سامان، کپڑے اور 2 پرانی چارپائیاں اٹھائیں اور خاموشی سے گھر کے پچھلے کونے میں بنے اس کچے اور پرانے گودام میں منتقل ہو گئے۔ شام کو جب راشد آفس سے واپس لوٹا تو صحن میں عجیب سے سناٹا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے والدین کے کمرے کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیز قدموں سے پچھلے گودام کی طرف بھاگا۔ جب اس نے گودام کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ اندھیرے اور دھول سے اٹے اس گودام میں جہاں کبھی پرانا کباڑ رکھا کرتا تھا، اس کے ضعیف والدین فرش پر بیٹھے مٹی صاف کر رہے تھے۔ یعقوب صاحب کا سانس پھول رہا تھا اور زینب بیگم دوپٹے سے دھول جھاڑ رہی تھی۔ اماں، ابو! راشد چیخ اٹھا اور گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا، اپنی ماں کے پاؤں سے لپٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا۔ مجھے معاف کر دے، میں کتنا بے بس اور نالائق بیٹا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو اس حال میں رہنا پڑ رہا ہے۔ یعقوب صاحب نے آگے بڑھ کر بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ پاگل مت بنو راشد، دیکھو یہاں کتنی شانتی ہے، نہ کوئی شور، نہ کوئی روک ٹوک۔ ہم بوڑھے لوگوں کو اور کیا چاہیے؟ بس تم شازیہ کے ساتھ خوش رہو، ہمارے دل کو سکون مل جائے گا۔ راشد گودام سے باہر نکل آیا۔ اس کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان پر تھا اور وہ اپنی بیوی کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد شازیہ ہاتھ میں مہنگے برانڈ کے شاپنگ بیگز لیے گنگناتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ راشد کو صحن میں غصے سے تل ملاتا دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ تم نے ماں اور ابو سے کیا کہا ہے گودام میں جانے کے لیے؟ راشد نے دبی ہوئی گزدار آواز میں پوچھا۔ شازیہ نے شاپنگ بیگ صوفے پر پٹکے اور غصے سے اپنے ہاتھ کمر پر رکھ لیے۔ اوہ، تو یہ ڈرامہ چل رہا ہے راشد! میں نے آج نہیں پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے ایک الگ گھر چاہیے۔ شادی سے پہلے بھی یہی طے تھا اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، لیکن تم نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ اگر تمہارے والدین خود ہی وہاں چلے گئے تو اس میں میرا کیا قصور؟ راشد نے اپنی مٹھیاں بھیجی اور کہا، میں کوشش کر رہا ہوں شازیہ، کمپنی کی طرف سے مجھے گھر ضرور ملے گا۔ میرے جتنے بھی سینئرز ہیں ان سب کو بہت اچھی لوکیشنز پر بہت بڑے گھر ملے ہیں، مجھے بھی ملے گا، بس تم صبر کرو۔ صرف 1 سال باقی ہے، 3 سال کی مدت پوری ہوتے ہی ہمیں ایک عالیشان گھر ملے گا۔ تب تک میرے والدین کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو۔ تمہاری بھی تو ماں ہے، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ شازیہ نے حقارت سے قہقہہ لگایا اور بولی، میری ماں کا موازنہ اپنے خاندان سے مت کرو۔ میری ماں اپنی بہن کی عالی شان گھر میں رہتی ہیں، وہ اپنے بچوں پر بوجھ نہیں ہیں اور نہ ہی ہماری زندگیوں میں مداخلت کرتی ہیں۔ شازیہ کے یہ کڑوے الفاظ راشد کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا تھا کہ اس نے ماں باپ کی اتنی پیاری اور مخلص پسند طاہرہ پر اپنی پسند کو فوقیت دی تھی۔ شاید اسی گناہ کی سزا اسے شازیہ کی صورت میں مل رہی ہے۔ شازیہ یونیورسٹی میں ایسی بالکل نہیں تھی، لیکن شادی کے بعد جیسے اس کے اندر کی چھپی ہوئی سنگدلی اور تکبر اچانک باہر آ گیا اور اس کا رویہ ساس سسر کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکا تھا۔
عمر کے اس حصے میں بھی جہاں زینب بیگم کو آرام کی ضرورت تھی، وہ اپنے اور اپنے شوہر کے لیے گودام کے ایک چھوٹے سے چولہے پر خود کو کھانا بنا دیتی تھی، کیونکہ شازیہ نے کچن پر مکمل قبضہ کر رکھا تھا اور وہ اکثر گھر میں کھانا بنانے کی زحمت ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ یا تو باہر ہوٹل سے مہنگا کھانا منگواتی یا پھر اپنی پارٹیز میں اڑاتی۔ محلے کے لوگ جب کبھی زینب بیگم کو گودام سے نکلتے دیکھتے یا یعقوب صاحب کو کمزور قدموں کے ساتھ چلتے دیکھتے تو افسوس کا اظہار کرتے تھے۔ کچھ محلے دار تو یعقوب صاحب کے پاس آتے اور طعنہ دیتے، یعقوب صاحب اتنی اعلیٰ تعلیم دلانے کا کیا فائدہ ہوا؟ بیٹا اتنی بڑی آئل کمپنی میں افسر لگ گیا ہے لیکن آپ کو گودام میں پھینک دیا، بیٹا تو آپ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا۔ لیکن قربان جائیں یعقوب صاحب کی غیرت کے اور ظرف پر، انہوں نے محلے والوں کے سامنے کبھی اپنے بیٹے کے خلاف ایک لفظ بھی زبان پر نہ نکالا۔ وہ ہمیشہ دھیمے لہجے میں کہتے کہ نہیں بھائی، میرا بیٹا بہت فرما بردار ہے، یہ تو ہماری اپنی مرضی ہے، ہمیں وہاں سکون ملتا ہے، اللہ میرے بچے کو ہدایت دے اور اس کی بیوی کو بھی، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی ہمارے لیے رحم اور محبت ڈال دے۔ یعقوب صاحب اور زینب بیگم نے عمر کے اس حصے میں بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے اور نہ ہی بیٹے پر بوجھ بنے۔ بیگم نے گودام کے اندر ہی اپنی سلائی مشین رکھ لی اور دوبارہ محلے کے کپڑے سینا شروع کر دیے تاکہ اپنی دواؤں کا خرچہ خود اٹھا سکے۔ دوسری طرف یعقوب صاحب نے بھی محلے کے چھوٹے بچوں کو گودام میں بلا کر ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے اخراجات خود مینج کر سکیں اور بیٹے یا بہو کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ وہ دونوں میاں بیوی مل کر اپنے کپڑے دھوتے، گودام کی صفائی بھی انہوں نے اپنے برے ہاتھوں سے خود کی اور دنیا سے کوئی گلہ شکوہ نہ کیا۔ راشد چھپ چھپ کر اپنے والدین کی اس حالت پر کرتا اور روتا تھا اور دن گن رہا تھا کہ کب اس کی ملازمت کے 3 سال پورے ہوں اور کب اسے کمپنی کی طرف سے وہ بڑا گھر ملے تاکہ وہ اس جہنم سے نکل سکے۔ اور پھر بالآخر 3 سال کی وہ طویل مدت پوری ہو گئی اور وہ دن بھی آ گیا جس کا راشد کو بے صبری سے انتظار تھا۔ راشد جب کمپنی کے لیٹر اور ہیٹ پر بننے نئے مکان کے الائنمنٹ کا سرکاری خط ہاتھ میں لیے گھر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ایک طویل عرصے بعد سچی خوشی دیکھی تھی۔ وہ سیدھا لاؤنج میں گیا اور جہاں شازیہ صوفے پر بیٹھی موبائل فون استعمال کر رہی تھی، راشد نے مٹھائی کا ڈبہ اس کے سامنے رکھا اور خوشخبری سناتے ہوئے کہا، شازیہ مبارک ہو، کمپنی کی طرف سے مجھے نیا گھر الاٹ ہو گیا ہے۔ گھر بہت وسیع ہے، اس میں کئی کمرے ہیں، ایک بڑا لان ہے اور وہ شہر کے سب سے بہترین اور وی آئی پی علاقے میں ہے۔ یہ سن کر شازیہ کے چہرے پر چمک آ گئی۔ اس نے خوشی سے راشد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ واقعی راشد، پچھلے 3 سالوں سے میں اس چھوٹے سے گھر میں گھٹ گھٹ کر جی رہی ہوں۔ چلو شکر ہے، اب میں اپنی فرینڈز کو عزت سے اپنے گھر بلا لوں گی۔ ہم کل ہی وہاں شفٹ ہو رہے ہیں نا؟ راشد نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ ہاں بالکل، میں نے صفائی کے لیے کہہ دیا ہے، بس تم تیاری پکڑو۔ ہمارے ساتھ ہمارے والدین بھی اس بڑے گھر میں شفٹ ہوں گے، وہاں ان کے لیے ایک بڑا اور آرام دہ کمرہ ہوگا جہاں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ سنتے ہی جیسے شازیہ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اس کے چہرے کی خوشی ایک دم غائب ہو گئی اور موڈ بھی آف ہو گیا۔ اس نے راشد کا ہاتھ جھٹک دیا اور سرد لہجے میں بولی، 1 منٹ راشد، اگر آپ کے والدین بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں تو میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ میں میکے جا رہی ہوں، جہاں آپ کے والدین رہیں گے وہاں میرا رہنا ناممکن ہے۔ پچھلے 3 سال میں نے جیسے تیسے کاٹے ہیں، اب نئے گھر میں بھی میں ان کا منہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ راشد کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے شازیہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن شازیہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ دونوں میں کافی تکرار ہوئی، بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ بالآخر شازیہ نے غصے میں اپنا بیگ اٹھایا، راشد کو دھمکی دی اور ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی۔ راشد غصے اور صدمے کی حالت میں صحن میں بیٹھ گیا۔ اس بار اس کا ارادہ پکا تھا کہ وہ شازیہ کو منانے بالکل نہیں جائے گا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اتنے میں زینب بیگم گودام سے نکل کر راشد کے پاس آئی۔ انہوں نے ماں باپ اور بیٹے کے بیچ ہونے والی ساری لڑائی سب سن لی تھی۔ زینب بیگم نے راشد کے سر پر ہاتھ رکھا اور انتہائی شفقت سے بولی، بیٹا ہمارے لیے یہ گودام ہی کافی ہے، جہاں ہم نے پچھلے اتنے مہینے گزار لیے وہاں اب بھی رہ لیں گے۔ اب تو محلے کے بچے بھی یہاں ٹیوشن پڑھنے آتے ہیں۔ ہمارا دل لگ گیا ہے، تم ہماری وجہ سے اپنا گھر خراب مت کرو۔
شازیہ امیر گھر کی بیٹی ہے، اس کی اپنی کچھ خواہشات ہیں۔ جاؤ بیٹا، اپنی بیوی کو منا کر لے کر آؤ اور نئے گھر میں شفٹ ہو جاؤ۔ راشد نے انکار کرنا چاہا، لیکن ماں کے اصرار اور یعقوب صاحب کے سمجھانے پر وہ بے بس ہو گیا۔ اپنے والدین کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہو گیا۔ وہ شازیہ کو لینے اس کے میکے گیا اور اسے منا کر کمپنی کے دیے گئے اس عالیشان گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اب راشد اور شازیہ اس شاندار بنگلے میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ زینب بیگم اور یعقوب صاحب اس پرانے چھوٹے گھر کے گودام میں اکیلے رہ گئے۔ مکان بدلنے سے ماں باپ اور بیٹے کے درمیان فاصلہ اور بڑھ گیا۔ راشد اپنے والدین کی اس حالت پر شدید دکھی تھا اور بوڑھے والدین بھی بیٹے کی دوری کا غم سہ نہ رہے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور سب برداشت کیا۔ راشد اپنی مصروفیت کے باوجود ہر دوسرے دن اپنے والدین سے ملنے کے لیے پرانے گھر آتا تھا۔ وہ کبھی ان کے لیے تازہ پھل فروٹ لاتا تو کبھی دودھ اور راشن لے کر آتا۔ جب بھی وہ گودام میں قدم رکھتا اس کی آنکھیں بھر آتی۔ وہ بار بار اپنے باپ یعقوب صاحب سے کہتا، ماں اور زینب کے ہاتھ چوم کر معافی مانگتا، اماں ابو، میں اپنی بیوی کے اس ناپسندیدہ رویے کی وجہ سے آپ کے سامنے شرمندہ ہوں۔ میں آپ کو اس حال میں چھوڑ کر کبھی نہیں جانا چاہتا، لیکن میری مجبوری کو سمجھے، میں پھنس چکا ہوں۔ یعقوب صاحب ہمیشہ اس کے پیٹھ تھپاتے اور کہتے، بیٹا تم شرمندہ مت ہو، ہمیں تم سے کوئی گلہ نہیں، تم بس اپنے گھر میں سکون سے رہو، ہماری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ دوسری طرف محلے کی کچھ عورتیں جو شازیہ کی سہیلیاں یا جاننے والیوں میں سے تھیں، انہوں نے شازیہ کو اکسانا شروع کر دیا۔ ایک عورت نے شازیہ سے کہا، شازیہ تم وہاں نئے محلے میں بیٹھی ہو اور تمہارا شوہر راشد تو ہر روز مہنگے پھل فروٹ اور تحفے لے کر آتا ہے اپنے والدین کے پاس، پرانے گھر جاتا ہے، سارا پیسہ تو وہ وہاں اڑا دیتا ہے۔ یہ سن کر شازیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کا حسد اور غصہ جاگ اٹھا۔ اسی شام جب راشد تھکا ہارا اپنے نئے گھر میں داخل ہوا تو شازیہ لاؤنج میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے راشد کو دیکھتے ہی طنزیہ لہجے میں کہا، بہت خوب راشد صاحب، اگر آپ کو اپنے والدین سے اتنی ہی محبت ہے تو آپ بھی اسی پرانے گھر کے گودام میں شفٹ کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہاں میرے لیے تو آپ کبھی کچھ لے کر نہیں آئے، صبح گھر سے نکلتے ہیں اور رات کو صرف سونے کے لیے آتے ہیں، جبکہ اپنا باقی سارا وقت اور پیسہ آپ اپنے والدین پر لٹاتے ہیں۔ راشد نے گہرا سانس لیا اور بیوی کو صابرانہ انداز میں سمجھایا، شازیہ تمہارے کہنے پر میں نے اپنا گھر الگ کر لیا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیا، لیکن اب تمہیں اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ میں ان کا حال چال پوچھنے جاتا ہوں؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو، وہ بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، میرے علاوہ ان کا کون ہے؟ یاد رکھو شازیہ، کل کو اگر تمہاری اپنی اولاد تمہارے ساتھ یہ سلوک کرے تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ شازیہ نے راشد کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ قدرت کا قانون بہت بے رحم ہوتا ہے اور مکافات عمل کا وقت بہت قریب آ چکا تھا۔ اسی رات پرانے گھر کے اندھیرے اور سرد گودام میں ایک خاموش طوفان دستک دے رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر یعقوب صاحب کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس کر رہے تھے، اور آج رات انہیں اپنے بیٹے راشد کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ بار بار کروٹ بدلتے اور راشد اندھیرے میں گودام کے دروازے کو تکتے رہتے، جس سے انہیں امید ہو کہ ان کا بیٹا ابھی دوڑتا چلا آئے گا۔ اچانک یعقوب صاحب کے سینے میں ایک تیز اور شدید درد اٹھا۔ درد اتنا ہولناک تھا کہ ان کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور وہ تڑپ اٹھے۔ اپنی حالت کو بگڑتا دیکھ کر انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں اپنی بیوی کو آواز دی، زینب، اور زینب جاگو۔ زینب بیگم کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ انہوں نے اپنے شوہر کو سینہ پکڑ کر تڑپتے دیکھا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یعقوب صاحب کیا ہوا؟ اللہ خیر کرے، یعقوب صاحب نے مشکل سے سانس لیتے ہوئے کہا، زینب میرا وقت شاید آ گیا ہے، سینہ کا درد سنبھل نہیں پا رہا، تم جلدی سے بھاگ کر جاؤ اور پڑوسی بلال کو بلا کر لاؤ۔ زینب بیگم الٹے قدموں باہر کی طرف لپکیں۔ رات کے اس سناٹے میں انہوں نے بلال کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بلال جو ایک نیک دل نوجوان تھا، صورتحال کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے فوراً باہر آ گیا۔ اپنی گاڑی نکالی اور چند ہی منٹوں میں یعقوب
صاحب کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ زینب بیگم راستے بھر روتے ہوئے آیت کریمہ کا ویٹ کر رہی تھی اور یعقوب صاحب کا سر اپنی گود میں رکھے ان کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ لیکن افسوس، اسپتال پہنچنے سے چند منٹ پہلے ہی یعقوب صاحب کی ہچکی بندی، ان کا جسم یکسر شل ہو گیا اور وہ ابدی نیند سو گئے۔ عمر بھر صدمات اور غربت کو مسکرا کر جھیلنے والا سفید پوش استاد آج دنیا کے تمام غموں سے نجات پا چکا تھا۔ جب بلال اور زینب بیگم انہیں لے کر اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچے تو ڈاکٹر نے نبض چیک کر کے افسوس کا اظہار کیا اور کہا، ماں جی، یہ تو اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکے ہیں۔ یعقوب صاحب کی آنکھیں مرتے وقت بھی کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ ان میں اپنے بیٹے کو آخری بار دیکھنے کا انتظار اور حسرت اب بھی باقی تھی۔ جب راشد کو فون پر اپنے والد کی وفات کی خبر ملی تو جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ بدحواسی کی حالت میں دھاڑے مارتا ہوا اسپتال کی طرف بھاگا۔ جب اس نے سفید چادر میں لپٹی اپنے والد کی میت کو دیکھا تو وہ ان کے قدموں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی چیخوں سے اسپتال کا راہداری گونج اٹھی۔ وہ رو رو کر یہی کہہ رہا تھا کہ ابو، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا ایک بد نصیب بیٹا ہوں جس کے نصیب میں اپنے بوڑھے باپ کے آخری وقت بھی خدمت کرنا نصیب نہ ہوا۔ میں اپنی بیوی کے غرور کے آگے بے بس رہا، مجھے معاف کر دیں ابو۔ تدفین کے مراحل سے فارغ ہونے کے بعد راشد کا دل پرانے گھر کو دیکھ کر پھٹنے لگا۔ والد کی وفات کے بعد وہ اپنی بوڑھی اور غمزدہ ماں کو اس کمرے کے گودام میں تنہا چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ زینب بیگم کے پاس آیا، ان کے گھٹنوں کو چھوا اور روتے ہوئے بولا، چلیں اماں، اب بہت ہو گیا، اب آپ اس گودام میں ایک پل بھی نہیں رہیں گی، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں گی۔ زینب بیگم نے روتے ہوئے انکار میں سر ہلایا، نہیں راشد بیٹا، شازیہ کو میرا آنا پسند نہیں آئے گا، تم لوگوں کا گھر پھر سے خراب ہو جائے گا۔ میں اپنے یعقوب کی یادوں کے ساتھ یہیں گزار لوں گی۔ یہ سن کر راشد نے اپنی والدہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، خدا کے لیے ایسا مت کہیے اماں، اپنے باپ کو میں اپنی غفلت کی وجہ سے کھو چکا ہوں، اب آپ کو کھونے کی ہمت نہیں۔ اگر شازیہ کو کوئی اعتراض ہے تو وہ چلی جائے، لیکن آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ بیٹے کی اس حد سے زیادہ اصرار اور آنسو کے ساتھ زینب بیگم ایک بار پھر ہار گئی اور دکھی دل کے ساتھ راشد کے ساتھ اس بڑے اور عالیشان گھر میں منتقل ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب راشد اپنی ماں کو لے کر نئے گھر پہنچا تو شازیہ لاؤن میں کھڑی تیکھی نظروں سے اسے ساس کو دیکھنے لگی۔ راشد نے شازیہ کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اب ماں ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ راشد تو اب دل و جان سے اپنی ماں کی خدمت کرنے لگا۔ وہ صبح کا وقت جانے سے پہلے ان کے پاؤں چھوتا اور شام کو واپس آ کر سب سے پہلے ان کا حال پوچھتا۔ لیکن شازیہ تو اپنی ساس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ شازیہ ایک انتہائی مکار عورت ثابت ہو رہی تھی۔ وہ شوہر اور راشد کے موجودگی میں تو زینب بیگم کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتی، جھک کر سلام کرتی اور دکھاوے کا ادب کرتی، لیکن راشد کی نظر میں وہ اچھی بن رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی صبح راشد اپنے آفس کے لیے گھر سے نکلتا، شازیہ کا شیطانی روپ دوبارہ آ جاتا۔ وہ سیدھی زینب بیگم کے کمرے میں آ جاتی اور انہیں چلتی کٹی ہوئی سناتی، بوڑھی حیار اپنے شوہر کو کھا گئی، اب یہاں میرا سکھ چین آگ لگانے آئی ہے، کب مرو گی تم، اب ہماری جان تم سے چھوٹے گی، اپنے شوہر کے پاس اوپر کب جاؤ گے۔ زینب بیگم ساس ہونے کے باوجود بے بسی سے اپنی بہو کا چہرہ دیکھتی اور ان کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتی، جب اللہ کی مرضی ہوگی بیٹا، میں اپنے ہاتھ سے خودکشی نہیں کر سکتی نا۔ وہ شازیہ کی ہر جلی کٹی خاموشی سے برداشت کرتی اور شام کو اپنے بیٹے کو راشد کو باتوں کو کانوں کان خبر نہ ہونے دیتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی وجہ سے بیٹے کا بسا بسایا گھر اجڑ جائے۔ جب شازیہ کو یہ پکا یقین ہو گیا کہ اس کی ساس بہت صابر اور اپنے بیٹے کو کچھ نہیں بتاتی تو اس کے حوصلے مزید بڑھ گئے اور اس نے ظلم کی انتہا کرنا شروع کر دی۔ وہ اکثر دوپہر کی تیز دھوپ میں زینب بیگم کے کمرے کا پنکھا اور اے سی میں سوئچ سے بند کر دیتی۔ بوڑھی ساس واش روم میں جاتی تو شازیہ پیچھے سے پانی کی موٹر بند کر دیتی اور انہیں گھنٹوں اندر پریشان رکھتی۔
اور ساتھ ہی ساتھ وہ زینب بیگم کو وحشیانہ انداز میں دھمکی بھی دیتی تھی۔ سن لو بوڑھی عورت، اگر تم نے اپنے بیٹے کو ایک لفظ بھی بتایا یا شکایت کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، اس گھر میں تمہارا جینا جہنم بنا دوں گی۔ زینب بیگم اس خوف اور صدمے کے سائے میں دن کاٹ رہی تھی اور قدرت خاموشی سے اس ظالم عورت کے گناہوں کا گھڑا بھرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک دن راشد شام کو گھر لوٹا اور اس نے ایک نیا اعلان کیا۔ ایک شام راشد نے گھر آ کر بتایا کہ کمپنی کے کام سے اسے ایک ہفتے کے لیے دبئی جانا پڑے گا۔ یہ سن کر شازیہ کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ جیسے ہی راشد ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا، شازیہ نے ساس کے کمرے میں جا کر کہا، بوڑھی عورت، آج سے تمہاری عیاشی ختم۔ اس ایک ہفتے میں تم سے اتنا کام کرواؤں گی کہ تم اپنے شوہر کے پاس پہنچ جاؤ گی۔ طبیعت خراب ہونے کے باوجود زینب بیگم کو کچن میں برتن دھونے پر لگا دیا۔ شازیہ لاؤنج میں بیٹھ کر ڈرامہ دیکھنے لگی اور دھمکی دی کہ اگر ڈرامہ ختم ہونے سے پہلے برتن صاف نہ ہوئے تو دوپہر کا کھانا بھی نہیں ملے گا۔ بوڑھی ماں روتے ہوئے بیمار ہاتھوں سے برتن دھو رہی تھی اور اپنے مرحوم شوہر کو یاد کر رہی تھی۔ دوسری طرف راشد بھی آدھے راستے ہی پہنچا تھا کہ اسے یاد آیا وہ اپنا پاسپورٹ گھر بھول گیا ہے۔ اس نے فوراً گاڑی موڑی اور واپس گھر پہنچا۔ جب وہ بغیر آواز کیے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ان کی بیمار ماں کچن میں روتے ہوئے برتن دھو رہی تھی اور شازیہ لاؤنج میں بیٹھی اس پر حکم چلا رہی تھی اور گالیاں دے رہی تھی۔ شوہر کو اچانک سامنے دیکھ کر شازیہ کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس کا پورا جسم لرزنے لگا۔ راشد نے غصے سے تل ملاتے ہوئے کہا، آج مجھے اپنی پسند پر شدید شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں نے تمہیں عزت دی، محبت دی، لیکن تم ایک ایسی ظالم عورت ہو جس کے دل میں میری بیمار ماں کے لیے بھی رحم نہیں۔ راشد نے ایک پل ضائع کیے بغیر شازیہ کو کھڑے کھڑے طلاق دے دی اور اسی وقت گھر سے نکال دیا۔ شازیہ کے جانے کے بعد وہ ماں کے قدموں میں گر کر رو گیا۔ اماں، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کی پسند پر اپنی ضد کو فوقیت دی، جس کی سزا مجھے ملی ہے۔ آپ جہاں بھی کہیں گی میں وہیں شادی کروں گا۔ زینب بیگم نے اپنے بیٹے کو سنبھالا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ سچائی سامنے آ گئی۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی بیوہ بہن سے رابطہ کیا جس کی بیٹی طاہرہ ابھی تک کنواری تھی اور گھر میں بیٹھی تھی۔ راشد نے اپنی ماں کو پسند کا سر آنکھوں پر رکھا اور سادگی کے ساتھ طاہرہ سے نکاح کے لیے گھر لے آیا۔ طاہرہ کے قدم اس گھر میں پڑتے ہی جسے برکتوں کا نزول ہو گیا۔ نکاح کے کچھ ہی دن کے بعد راشد کو کمپنی میں شاندار پروموشن ملی اور وہ مینیجر کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ طاہرہ ایک غریب اور شریف گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس نئے رشتے کو اور اس عالیشان گھر کی دل سے قدر کی۔ اس نے اپنی ساس زینب بیگم کو ماں کا درجہ دیا اور اس کی بیماری میں خدمت کی، وقت پر دوا اور کھانا دیا اور گھر کی حقیقی معنوں میں جنت بنا دیا۔ آج جب راشد اپنی بیوی طاہرہ کو دیکھتا ہے تو اس کا اخلاق، اس ساس کے لیے محبت اور گھرداری کو دیکھتا ہے تو اس کا دل شکرانے سے بھر جاتا ہے۔ وہ اکثر تنہائی میں سوچتا ہے کہ انسان اپنی نادانی میں جسے نقصان سمجھتا ہے، بڑوں کی دعاؤں اور اس کا فیصلہ ہمیشہ اولاد کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ راشد کو اپنی ماں کی پسند کی صورت میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی مل چکی تھی۔